السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو روحانیت میں ایک اہم ہی کردار نبھاتی ہے۔ بس اس بات سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے، جب اس چیز کو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے شمار برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور بھی زیادہ اس کو روحانیت میں اور عملیات میں برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ ہے کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، یا پھر چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی خطے کا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پر رحم کرنے کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اس بات کو لے کر آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ولایت کے مقام پر فائز تھے۔ جب وہ نکلے، کہیں نکلنا تھا، ایک غلطی واقع ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی بشری تقاضے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا منصب جو انہیں عطا کیا تھا اس سے چھین لیا گیا۔ اب وہ بھٹک رہے تھے، مارے مارے پھر رہے تھے، اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ کافی دعائیں کی، کافی منتیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر پائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے عطا فرما دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب بھی ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں وہ کس بات پر راضی ہو جائے۔ تو انہوں نے بھی وہی کیا، بس بھٹک رہے تھے جنگل کے اندر، اور واقعہ یوں ہوا کہ ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اور اس چڑیا کے گھونسلے کے اندر چڑیا بیٹھی تھی، اس کا بچہ نیچے گر گیا۔ انہیں رحم آیا، وہ آئے اور چڑیا کے بچے کو اٹھا کر اس کے گھونسلے میں رکھ دیا۔ آگے بڑھے، غیب سے آواز آئی کہ جو تو نے یہ کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس کام سے بہت راضی ہے، اور تیرے اس رحم کے بدلے جو پہلا تیرا ولایت کا مقام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر تجھے مقام پر فائز کر دیا۔ یعنی جب پہلے مقام تھا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم لوگ نہ کسی جانور پر بھی اگر کوئی ایسے واقعہ رونما ہو جاتے ہیں تو نہ ان پر رحم ہے، نہ انسانوں پر رحم ہے، نہ اپنے بھائیوں پر رحم ہے، نہ مسلمانوں پر رحم ہے۔ اور آج کا تو یہ ماحول، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں۔ اگر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ ان پر رحم کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اور وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ تو زمین والوں پر رحم کر، عرش والا خدا تجھ پر رحم کر فرمائے گا۔ اور قیامت کے میدان میں بھی ہوگے، جو بندہ مخلوق خدا پر جب وہ رحم کرتا ہوگا تو قیامت کے میدان میں بھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جو بھی اب اگر رحم کی بات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے تو جو آپ کا قلب ہے، جو آپ کا دل ہے، وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کا جتنا دل نرم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی فیوز و برکات انہیں عطا فرمائے گا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بڑا کیوں ہے؟ تو آپ نے ایک ہی جملے میں جواب عطا فرما دیا کہ اس لیے کہ تمام صحابہ میں اگر کسی کا دل نرم تھا تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ ولایت کے اندر، شریعت طریقت کے اندر اور روحانیت کے اندر جو رحم کی جو مقام ہے، کہ بندہ رحم کرتا ہے۔ اپنے بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا ہوگا کہ دوسروں کے لیے انہوں نے کافی ایسی چیزیں کی، کافی محنتیں کی، کافی مشقتیں کی، صرف دوسروں کے لیے، اس لیے کہ ان کو رحم تھا مخلوق خدا پر۔ قیامت بھی اسی رحم کا جو جلوہ ہے وہ دیکھنے میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر محبت بھی کرتے ہیں اور رحم بھی کرتے ہیں، اور رحیم بھی ہے۔ خود الرب نے فرمایا کہ میں بھی رحیم ہوں، اور میرا محبوب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھی رحیم ہے، اور مسلمانوں پر رحیم ہے، یہ رب فرماتا ہے۔
تو رحم کرنا یہ ایک اہم چیز ہے. تو اگر آپ روحانیت چاہتے ہیں تو دوسروں پر رحم کرنا سیکھیں، دوسروں کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے، اور دوسروں کی تکلیفوں میں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے مدد کریں، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے للہ کی صورت میں ہو، چاہے امداد کی صورت میں ہو. یا پھر یہ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ بول کر بھی کسی کی مصیبت کو آپ کم ضرور کر سکتے ہیں. کوئی مصیبت میں آپ اس کو دلاسا دیں، رحم کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. کہ جب بندہ کسی کو دلاسا دیتا ہے تو دلاسا بھی بہت بہترین ہوا کرتا ہے. تو یہ تھوڑی سی بات تھی کہ بندہ روحانیت کے اندر یہ ایک اہم چیز ہے رحم، مخلوق خدا پر رحم کرنا. اس کے بعد آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ کو عمل کیا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کے دل کے اندر رحم پیدا ہو اور آپ لوگوں پر رحم کر سکیں. کہ رحم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحیم کہا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے.